میں خاص نماز ہے جو اتوار کے دن کی نماز کہلاتی ہے، اسے یوم الاحد کے دن کی نماز کہتے ہیں۔ 3 اتوار آ جائے، 4 اتوار آ جائے، 5 اتوار آ جائے، یہ الگ الگ اعتبار سے مہینے کی ابتدا کس دن کو ہوئی ہے، ہفتے کی کس دن کو ہوئی، اس کے اعتبار سے طے ہوتا ہے، لیکن کم سے کم 3 اتوار آتے، تو 3 میں سے کسی بھی اتوار کو موقع ملے۔ میں صرف آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کیا یہ ڈسکس کر دیتا ہوں، اس کے بعد جا کے نماز کی تفصیلات اور مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا۔ رویہ عن رسول اللہ، یہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے، فرمایا کہ رویہ عن رسول اللہ صلاتن، ایک ایسی نماز کا تذکرہ ہے فی یوم الاحد من ھذا الشہر، یعنی اس ذی القعدہ کے مہینے میں، ذات فضل کثیر، جو بہت زیادہ فضیلت رکھنے والی، جس کی فضیلتوں کا خلاصہ کیا ہے، یعنی ساری فضیلتیں بھی بیان نہیں کی شیخ عباس کمی نے، لیکن چند فضیلتوں کو سنیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنی مصیبتیں تھی کہ جس کے حل کے لیے اس مہینے کو خدا نے ان 2 رکعت نماز کے ذریعے سے رکھا، مگر مومن اس سے غافل ہے۔ فرمایا کہ ان من صلاح قبلت توبتہ، سب سے پہلے کہا جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی، وغفرت ذنوبہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ورضی عنہ خصمہ، اور اس کا دشمن اس سے راضی ہو جاتا ہے، ومات علی الایمان، جب مرتا ہے تو صاحب ایمان ہوتا ہے، وما سلب منہ الدین، اور اس سے اس کا دین سلب نہیں کیا جاتا، ویفسح فی قبرہ وینور فیہ، اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یرضى عنہ ابواہ، اس نماز کے پڑھنے سے خدا اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کر دیا کرتا ہے، یغفر لابویہ، اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، ولذریتہ، اس کی ذریت کو معاف کر دیا جاتا ہے، ویوسع فی رزقہ، اس کے رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے، یرفق بہ ملک الموت عند موتہ، جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اس پر مہربان ہو جاتا ہے، ویخرج الروح من جسدہ، اور اس کی روح کو سہولت اور آسانی کے ساتھ جب نکالا جاتا ہے تو اس کو لیا جاتا ہے۔ یہ ساری اس نماز کی فضیلت ہے عزیزان محترم۔ اس کے بعد اسی مہینے کے اندر جب اس مہینے کی 15ویں تاریخ آتی ہے تو لیلۃ الخامسہ عشر، ذی القعدہ کی بات ہو رہی ہے، کا لیلۃ المبارکہ، 15ویں رات کو مبارک رات کہا جاتا ہے، ینظر اللہ تعالی فیہا الی عبادہ المؤمنین بالرحمہ، اس رات میں پروردگار عالم اپنے مؤمنین بندے کی جانب رحمت کی نگاہ کیا کرتا ہے، وَأَجْرُ الْعَامِلِ فِيهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ أَجْرُ مِئَةِ صَائِحٍ، اور اس رات میں عبادت کرنے والے کے لیے، اب آپ کوئی عبادت کریں، آپ درود پڑھیں اس رات کے اندر، آپ بہت ساری راتیں ویکینڈ کے نام کے اوپر جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے گھروں میں اور دوستوں میں اس رات کو، یعنی رات ویکینڈ کی رات کو جاگنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تو ایک رات سال کی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جب آپ خدا کے لیے جاگتے ہوئے نظر آئے، خدا کے لیے جاگنے کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آئے، پھر آپ جو عبادت اپنے اعتبار سے بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئے، جو عبادت کریں گے عابد خدا کی بارگاہ میں کہلائیں گے، پروردگار عالم آپ کو 100 سائح کا اجر عطا کرے گا۔ اب سائح کیا ہوا کرتے؟ فرمایا الصائم الملازم للمسجد، سائح کہتے اس فرد کو جو مسجد میں رات کو گزار دیا کرتا ہے، ایسے 100 آدمی جو مسجد میں اپنا وقت خدا کی خاطر گزار رہے ہیں، اس ایک رات میں عمل کرنے والے کے لیے خدا لکھا کرتا ہے، لہٰذا آپ اس 100 عبادت گزاروں کا اجر پاتے ہیں۔ اب اس کے واسطے خدا کے اندر دعا کیجئے خدا کی بارگاہ میں، تو خدا آپ کی دعا کو کس قدر مستجاب کرے گا۔ فرمایا اجر مئۃ صائحین، ایک آپ جاگ کر عبادت کرتے ہیں، ایک آپ مسجد میں رات کو گزار کر عبادت کرتے، نہ جانے کس کس خیال کے ساتھ کب کب بھٹک گئے ہوتے، مگر ایک خدا آپ کو رات جاگنے والے کا، خالص جاگنے والے کا ثواب دے رہا ہے۔ کیسا رات جاگنے والا؟ لم یأس اللہ طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی مسجد میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسے 100 روزے داروں کا خدا اجر عطا کیا کرتا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے فاغتنم هذه الليلہ، تو فائدہ اٹھاؤ نا پھر اس رات سے، واشتغل فیہ العبادہ، اور مشغول ہو جاؤ عبادت و اطاعت کے اندر، نماز میں اور طلب حاجات من اللہ میں۔ فقط رویہ، روایت کی گئی ہے کہ انہ من سأل اللہ فیہا حاجتا، جو اس رات میں خدا سے حاجت کو مانگے گا، اعطاہ ما سأل، خدا اسے عطا کرے گا جس کا وہ سوال کرے گا۔ درود پڑھے محمد علی محمد۔ اور اسی ذی القعدہ کے مہینے کے اندر خاص سال کے 12 مہینوں میں سے جس مہینے کے اندر 8ویں امام کی زیارت کی مخصوصی قرار دی گئی روایت کے اندر، وہ ہے 23 ذی القعدہ ذی الحجہ کا مہینہ۔
کہ 23 ذیقعدہ میں اپنے آپ کو 8ویں امام کی زیارت تک پہنچاؤ. اگرچہ کہ 8ویں امام کی ولادت 11 ذیقعدہ کو، مگر 23 ذیقعدہ کو مخصوصی قرار دی گئی 8ویں امام کی زیارت کی. لہذا روایتوں کے اندر ہے، فرمایا روایت میں کہ وَمِنَ الْمَسْتُونِ فِيهِ زِيَارَةُ الرَّضَا مِنْ قُرْبٍ أَوْ مِنْ بُعْدٍ. آپ نہیں پہنچ سکتے 8ویں امام کے روزے تک، آپ دور سے صحیح مگر 8ویں امام کو سلام کیجئے اور 23 ذیقعدہ کے دن 8ویں امام کی زیارت کا ثواب حاصل کریں. اس کے بعد لیلۃ الخامسہ 25 ذیقعدہ کا دن جو یوم دحو الارض ہے. کتنی بڑی مخصوصی ہے. ایک تو یوم دحو الارض وہ مخصوصی کہ انبساط ارض کا دن ہے. زمین کی ابتدا کی گئی تھی، کعبہ جس جگہ موجود ہے وہاں سے زمین کو پھیلایا گیا تھا. یہ دن خاص زمین کی گردش کا دن، دعاؤں کا دن. لیکن صرف اتنا ہی نہیں، روایتوں کے اندر اس دن عبادت کرنے والوں کا جو ثواب لکھا ہے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر اس کی اس مخصوصی کو بیان کروں. راوی حسن ابن علی بشاہ وہ روایت کرتا ہے کہ کنت مع ابی، میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھا جبکہ میں نوجوان تھا. فتعشینا عند الرضا، ہم نے رات کا کھانا امام رضا کے ساتھ کھایا. فرمایا لیلۃ 25 من ذیقعدہ، یہ ذیقعدہ کی 25 رات تھی. فقال لہو، امام نے ہم سے کہا، کیا کہا؟ لیلۃ 25 من ذیقعدہ ولد فیہ ابراہیم. یہ وہ دن تھا کہ یہ وہ رات تھی کہ جس رات میں ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی. ولد فیہ عیسیٰ ابن مریم، اسی رات میں عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تھی. وفیہا دہیت الارض من تحت الکعبہ، اسی رات میں کعبے کے نیچے سے زمین کو پھیلانے کی ابتدا ہوئی تھی. فمن صام ذلک اليوم کان کمن صام 60 شہرا، جس نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل کر لیا.